بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تجوید القرآن 195۔ دوستو، جیسا کہ ہم نورانی قاعدے کی تصحیح کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے تھے اور اس کے اندر ہم نے آپ کو 10 تختی تک آپ کو قاعدے کی تصحیح کروائی۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہاں تک آپ نے قاعدے کو خوب اچھے طریقے سے بہتر کر لیا ہوگا۔ دوستو، آج میں پھر حاضر ہوں اپنے اگلے نئے سبق کے ساتھ، جو کہ تختی نمبر 11 مشق سکون یعنی جزم کی مشق، ساکن حروف کی مشق، اس چیز کا ہم آج مشق کریں گے دوستو۔ لیکن سبق پر جانے سے پہلے میں اپنے ان دوستوں کی خدمت میں گزارش کروں گا جو ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا لیجئے۔ تو دوستو، مشق سکون جزم، اس کی آج ہم سبق کو شروع کرنے والے ہیں، لیکن اس چیز سے پہلے ہمیں کچھ حروف اور کچھ قاعدے اور کچھ چیزیں ہمیں ذہنی طور پر یاد رکھنی ہوں گی۔ جیسا کہ ہم نے تختی نمبر 5 کے اندر 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی مشق کی، اور اس کے اندر ہم نے آپ کو اس چیز کو ذکر کیا تھا کہ اس کو نون تنوین بھی کہا جاتا ہے۔ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون تنوین بھی کہتے ہیں۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کے اندر آواز نون کی آتی ہے، جیسے دال 2 زبر دن، را 2 زیر رن، آواز نون کی آ رہی ہے۔ عین 2 زبر عن، نون 2 پیش نون، قاف 2 زبر قن، حا 2 زبر حن، اس کے اندر آواز نون کی آ رہی ہے۔ اس کو نون تنوین بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ہم نے تختی نمبر 5 میں پیچھے پڑھ چکے ہیں دوستو۔ ایک ہوتا ہے نون ساکن، جیسے نون لکھا ہوا ہو اور اس کے اوپر جزم ہو، اس کو کہتے ہیں نون ساکن۔ نون ساکن یعنی نون ساکن، جیسے کنتو، نون ساکن ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، تو نون تنوین پڑھا جاتا ہے، لکھا نہیں جاتا۔ یعنی 2 زیر 2 پیش 2 زبر تو لکھی جاتی ہیں، لیکن آواز نون کی آتی ہے۔ پڑھی تو جاتی ہے نون، آواز تو نون کی آتی ہے۔ را 2 زیر رن پڑھا جاتا ہے لیکن لکھا نہیں جاتا، جبکہ نون ساکن پڑھا بھی جاتا ہے، لکھا بھی جاتا ہے، جیسے حمزہ نون زبر ان، اور آپ کو نون لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے۔ تو ایسے ہی نون تنوین، یہ کچھ فرق ہیں جو ہم نے یاد رکھنے ہیں۔ کلمے کے آخری حرف کے اوپر ہوتا ہے، جیسے امرن، بردن، جمعن، آخری حرف کے اوپر، جیسے جمعن عین کے اوپر ہے، بردن میں دال کے اوپر 2 زبر ہیں، امرن میں را کے نیچے 2 زیر ہیں، شأنن میں نون کے اوپر 2 پیش ہیں۔ تو اسی طرح جبکہ نون ساکن ہوتا ہے، وہ کلمے کے درمیان میں بھی آ جاتا ہے اور آخر میں بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، لیکن ان کے بعد ہمیں کچھ قواعد ہیں جن کو ہمیں یاد کرنا ہے۔ نون ساکن نون تنوین کے بعد 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اخفا، نمبر 2 اظہار، نمبر 3 ادغام، نمبر 4 اقلاب۔ ان حروف کو یاد کرنے کے لیے ہم بہت آسانی سے آپ کو یہ ترتیب سمجھا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ تختی نمبر 7 میں جائیں گے، وہاں یہ حروف آپ کو بآسانی مل جائیں گے۔ با یہ اقلاب کا ایک ہی حرف ہے، یعنی جو نون ساکن نون تنوین کے بعد 4 قاعدے ہم نے آپ کو بتائے، اخفا، اظہار، ادغام اور اقلاب، ان کے حروف ہوتے ہیں۔ اقلاب کا یہ ایک ہی حرف ہے، یہ حروف آپ یاد کریں گے، پھر اس کے بعد ہم قواعد بتاتے ہیں۔ ایسے ہی ادغام کے 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون، اس کو یرملون کا مجموعہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ادغام کے حروف ہیں، یہاں یا سے لے کر کے نون تک 6 حروف یہ ادغام کے ہیں۔ اقلاب کا با ہے، ادغام کے 6 حروف یرملون ہیں۔ ایسے ہی اظہار، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 حروف اظہار کے ہیں۔ 3 قاعدے ہو گئے، یہ با اقلاب کا ہو گیا، یہ یرملون ادغام کے ہو گئے یہاں تک، یہ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ اظہار کے ہو گئے 6 حروف یہاں تک۔ اور باقی بچا اخفا۔ اخفا کے 15 حروف یہ ہیں، تا سے لے کر کے تا، ثا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، غا، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ جو 15 حروف ہیں یہاں تا سے لے کر کے کاف تک، یہ اخفا کے ہیں۔ ان حروف کو جب آپ یاد کریں گے تو آپ بہت اچھے طریقے سے ان قواعد کو سمجھ سکیں گے۔ اور یہ تختی نمبر 7 جو کھڑی حرکات کی ہم نے پیچھے پڑھی ہے، اس کے اندر بآسانی، بالکل آسانی سے، سب سے پہلے با یہ اقلاب کا ہے، پھر اس کے بعد یہ جو 6 حروف ہیں یرملون یہ ادغام کے ہیں، پھر حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا یہاں تک یہ اظہار کے ہیں،
اور تا سے لے کر کے یہاں کاف تک یہ 15 حروف یہ اخفا کے ہیں، یعنی 4 قاعدے ہمارے مکمل ہو گئے۔ جب آپ ان حروف کو ان قاعدوں کے مطابق یاد کر لیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے پھر ان قواعد کی سمجھ آ جائے گی۔ جیسے نون ساکن نون تنوین کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد اگر اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف ہو تو وہاں پر اخفا کیا جاتا ہے۔ جیسے انت، نون ساکن کے بعد تا جو ہے یہ اخفا کا حرف ہے، انت وقفن انت۔ ایسے ہی بردن، دال دو زبر دن، یہ نون تنوین ہے، اس کے بعد اگلا حرف دیکھا جائے گا جیم، یہ اخفا کا حرف ہے۔ ایسے ہی خلقن، قاف دو زبر قن، نون تنوین ہے، اس کے بعد جو اگلا حرف ہے یہ اخفا کا ہے سین۔ ایسے ہی کنتو، نون ساکن ہے اور اس کے بعد اگلا جو حرف ہے یہ اخفا کا ہے، ٹھیک ہے۔ حبلن، اب یہاں لام دو پیش لن، یہ نون تنوین ہے لیکن اس کے بعد جو اگلا حرف ہے خا، یہ اظہار کا ہے، اس لیے یہاں پر ہم اخفا نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ ایسے عین دو زبر عن، جمعن، اگلا جو حرف ہے وہ حا ہے جو اظہار کا ہے، حمزہ ہا عین حا غین خا، اس لیے یہاں پر ہم نون تنوین کا اظہار کریں گے، یعنی غنہ نہیں کریں گے، جمعن۔ اسی طرح امرم، یہاں جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا قرآن مجید میں چھوٹی سی ایک میم لکھی جاتی ہے، جیسے لیمبذن، لنسفعا بالناصیہ، اب را دو زر رین، یہ نون تنوین کے بعد اگلا حرف جو ہے با کا ہے، یہ اقلاب کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن اور نون تنوین یہاں میم سے بدل کر پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے تو امرم، چھوٹی سی میم کے ساتھ امرم، ایسے پڑھا جائے گا۔ اقلاب کی مثالیں ہم یہاں سے بھی لے سکتے ہیں، جیسے نون تنوین ہے عین دو زبر عن، لیکن آگے با ہے لنسفعا بن، تو یہ نون تنوین فوراً میم سے بدل کر پڑھا جائے گا، اقلاب کا قاعدہ لگے گا، کیونکہ ہم نے جیسے آپ کو تختی نمبر 7 میں بتایا اقلاب کا ایک ہی حرف ہے با، یہ نون ساکن نون تنوین کے بعد جب بھی با آئے گا تو فوراً میم سے بدل کر پڑھا جائے گا۔ جیسے کرام بررہ، یہ میم دو زر مین نون تنوین ہے، آگے با آ گئی، تو اس لیے بذنبہم، نون ساکن ہے، آگے با آ گئی، تو اقلاب کا قاعدہ فوراً بدل جائے گا۔ اقلاب کا معنی بدلنا، تو نون ساکن اور نون تنوین بدل جاتے ہیں کس سے؟ میم سے۔ مطہرۃ بایدی، یہ نون تنوین ہے لیکن آگے فوراً با آیا تو یہ نون ساکن اور نون تنوین کس سے بدلے؟ میم سے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد 4 قاعدے ہیں، جیسے وہاں پر سب سے پہلے با لکھا ہوا ہے اقلاب، تو نون ساکن نون تنوین کے بعد با جب بھی آئے گی وہاں یعنی اقلاب کا قاعدہ لگے گا۔ نون ساکن نون تنوین ہے لنسفعم، با آ گئی تو دو زبر دو زیر دو پیش فوراً میم سے بدل جائیں گے۔ اسی طرح بذنبہم، یہ بھی نون ساکن ہے، با آ گئی، نون ساکن نون تنوین کے فوراً بعد والا حرف دیکھنا ہے، تو با آ گئی تو نون تنوین نون ساکن فوراً بدلے جائیں گے میم سے۔ مطہراتم، نون تنوین ہے، آگے با آ گئی، فوراً میم سے بدل کر پڑھا جائے گا۔ کرام بررہ، یہ میم دو زر مین نون تنوین ہے، آگے با آئی، فوراً میم سے بدل کر پڑھا گیا، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں اقلاب کا قاعدہ۔ پھر اس کے بعد جو حروف تھے وہ تھے ادغام کے، یرملون کے 6 حروف، تو اس کے اندر یومئذین، یہ نون تنوین ہے اور اس کے بعد یا آ گئی، تو اس زال کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یومئذین، یرملون کے 6 حروف ہیں، یا را میم لام واو نون، لام اور را پہ ہم بغیر غننے کے ملائیں گے، باقی 6 حروف پہ غننے کے ساتھ۔ اسی طرح یومئذین، اب یہاں یہ یرملون کی یا ہے، اس لیے اس کو اس کے ساتھ مدغم یعنی ادغام کر کے ملا کر پڑھا جائے گا۔ مر ربک، اب یہاں بھی ملایا جائے گا، نون ساکن کے بعد را آ رہی ہے لیکن بغیر غننے کے، کیونکہ لام اور را پہ بغیر غننے کے ملانا ہے۔ جیسے صف اللہ، فا دو زبر فن نون تنوین ہے اور آگے لام آیا تو ہم لام اور را پہ جیسے مر ربک، صف اللہ، یہ یرملون کے حروف ہیں لیکن ہم یہاں بغیر غننے کے ملائیں گے۔ اسی طرح قلوبین، یہ نون تنوین ہے، آگے یا آ گئی تو غننے کے ساتھ صحفا مطہرۃ، اسی طرح یہ فا دو زبر فن نون تنوین ہے، آگے میم آ گئی تو اس کو ہم ملا کر پڑھیں گے۔ اسی طرح سراجا، جیم دو زبر جن نون تنوین ہے، آگے واو آ گیا، یرملون کا حرف ہے تو ہم ملا کر پڑھیں گے اور غننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیم واو دو زبر جاؤں، سراجا وہاجا،
تو اس لیے ہم یہاں پر ملا کر پڑھیں گے یومئذ، زال دو زیر زین نون تنوین ہے، آگے واو آ گیا، یہ یرملون کا حرف ہے، تو اس لیے ہم یہاں پر ملا کر پڑھیں گے۔ تو ہم نے کتنے قاعدے پڑھ لیے؟ 2، پہلا اقلاب کا بتایا، دوسرا ہم نے ادغام کا۔ اب ہم بتاتے ہیں آپ کو اظہار کا۔ اظہار کے قاعدے کے اندر یعنی نون ساکن نون تنوین کے بعد جب اظہار کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے، وہاں نون ساکن نون تنوین پہ غنہ نہیں کیا جاتا، ظاہر کر کے پڑھے جاتے، جیسے غثاء احوا، یہ حمزہ 2 زبر ان، یہ نون تنوین ہے لیکن فوراً اظہار کا حرف ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ حمزہ ہے، تو نون تنوین کے بعد حمزہ آ گئی، غثاء احوا، بغیر غننے کے ملا پڑھا جائے گا۔ معتدن اسیم، دال 2 زیر دن نون تنوین ہے لیکن آگے حمزہ آ گئی، معتدن اسیم۔ اسی طرح نارن حامیہ، را 2 زبر رن نون تنوین ہے لیکن آگے اظہار کا حرف آیا حا، تو فوراً یہاں پر ہم بغیر غننے کے نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، نارن حامیہ۔ من عین نون ساکن اور اس کے بعد عین جو ہے یہ اظہار کا، حمزہ ہا عین ہا غین خا، 6 حروف ہیں، تو عین کا حرف آ گیا نون ساکن کے بعد، تو یہاں پر ہم نون ساکن کو ظاہر کر کے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں حروف اخفا کی جانب۔ اخفا کے 15 حروف ہیں، نون ساکن نون تنوین، بات یہی چلے گی نون ساکن نون تنوین کے بعد۔ پہلے ہم نے اقلاب کو سیکھا، پھر ہم نے ادغام کو سیکھا، پھر ہم نے اظہار کو سیکھا، اب ہم سیکھتے ہیں اخفا، کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے وہاں اخفا کریں گے، جیسے انت نون ساکن کے بعد تا، یہ اخفا کا حرف ہے۔ دال 2 زبر تن بردن، دال 2 زبر تن کے بعد دیکھیں گے اگلا حرف کون سا ہے؟ جمعن، جیم ہے، تو یہ دال 2 زبر تن کے بعد جو جیم ہے یہ نون تنوین ہے دال، اور اس کے بعد جیم جو ہے یہ حروف اخفا کا حرف ہے، اس لیے یہاں پر اخفا کر کے بردن۔ اسی طریقے سے سبحن، ہا 2 زبر حن، سبحن، اس طریقے سے ہم اخفا کریں گے۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ نون ساکن نون تنوین کے بعد جو 4 قاعدے ہیں، اخفا، اظہار، اقلاب اور ادغام، آپ ان کے حروف بھی سمجھ چکے ہوں گے، جو کہ تختی نمبر 7 میں ہم نے آپ کو بتائے، یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ اقلاب کا ایک ہی حرف ہے با، اور اسی طرح یرملون کے ادغام کے 6 حروف ہیں، یا را میم لام واو نون۔ اسی طرح اظہار کے بھی 6 حروف ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا، اور اسی طرح اخفا کے 15 حروف ہیں، تا سا جیم دال زال زا سین شین صاد غاد قا ظا فا قاف کاف۔ تو دوستو ان حروف کو آپ یاد کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو نون ساکن نون تنوین کے قواعد کا بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ لیا کریں، ویڈیو اچھی لگا کرے لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ، اس کی مشق کریں گے پھر آئندہ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔